الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح. اس کے نور کی مثال تاقچے جیسی ہے جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ
چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ قندیل چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جو جلایا جاتا ہے ایسے مبارک درخت سے زیتون کے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ ہی مشرقی جانب ہے اور نہ ہی مغربی جانب، یکاد زیتها یضیء، قریب ہے وہ تیل جل اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی انسانیت کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالی کی مقدس، عرفہ اور منزہ کلام سے 18ویں پارے میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ بالکل سادہ سے انداز میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ کئی جمعوں سے اسی جملے پہ گفتگو چل رہی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالی پوری کائنات کی روشنی ہے، سارے جہانوں کی رونق صرف اللہ تعالی کی ذات کی وجہ سے ہے۔ سورہ نور کو اصلاح معاشرہ کے لیے اور طبیعت کی اصلاح کے لیے اور ایک بہترین مملکت، ملک وہ کیسے بن سکتا ہے، ایک خوبصورت معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کیا جائے۔ یہ باڈی، یہ جسم اور یہ روح کسی بندے کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر بندہ ہی سمجھتا ہے اس کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے، اس میں کہاں نقص ہے، کہاں نقص آ سکتا ہے، کہاں کمی ہے اور کہاں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن جس چیز کو بنانے والا خالق و مالک ہو، اس سے بہتر پھر کوئی اور اس چیز کے متعلق نہیں جان سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اس باڈی کو کوئی دنیا کا قانون صحیح راہ پہ نہیں چلا سکتا، اس کو صحیح راہ پہ چلا سکتا ہے تو وہ صرف خالق و مالک ہے۔ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک علی عبادتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، علی طاعتک،
اپنی فرما برداری کی طرف، اپنی عبادت کی طرف۔ اب یہ سمجھ آئی ہمیں کہ جو انسان کی بہترین چیز ہے دل، یہ اس مالک و خالق کے کنٹرول میں ہے، اس کی چابی اس کے پاس ہے۔ چاہے تو چابی سیدھی پھیر دے اور چاہے چابی الٹی پھیر دے۔ سیدھی اور الٹی کا تعلق آپ کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مسجد کی طرف آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، قرآن کی کشش رکھتے ہیں، قرآن کی محبت رکھتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، آپ کی چابی سیدھی لگا دیتا ہے۔ اگر آپ جوئے کی طرف، شراب کی طرف، سود کی طرف، گڑبڑ کی طرف جائیں گے، رب بھی اس چابی کو الٹا کر دے گا، چل بھائی تیرے لیے اب یہی راہ ہے۔ کیونکہ یہ دنیا رب نے کھیتی بنائی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں تو جو بیج ڈالنا ہے وہ فصل کہاں کاٹنی ہے تم نے؟ آخرت میں کاٹنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہاں اس نے غلط کام کیا ہے تو اسے سزا کیوں نہیں ملی، اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اسے سزا کیوں نہیں ملی، فلانے نے فلانے ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اسے سزا کیوں نہیں ملی؟ تو یاد رکھو یہ سزا کی جگہ نہیں ہے۔ سزا کا رب نے دن رکھا ہے جس دن کا وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کا دن اس نے رکھا ہوا ہے۔ اس دن مجال ہے کسی گورنمنٹ کی اور کسی حکومت کی اور کسی بڑے سے بڑے متکبر کی جو رب کے سامنے کہے میں آج حساب و کتاب نہیں دوں گا، اگر آپ نے میرا حساب و کتاب لینے کی کوشش کی میں لوگوں کو ساتھ ملا کے دھرنا دے دوں گا، جو ہماری آج اصطلاح ہے دھرنا دے دوں گا، مقابلہ کروں گا، ملک میں آگ لگا دوں گا، حکومت میں یہ کر دوں گا، یہ تو کسی کے دماغ میں بھی چیز نہیں آئے گی۔ اس دن تو سر یوں جھکے ہوئے ہوں گے، یوں نیچے سر ہوں گے انسانوں کے، اور بڑے بڑے وہ متکبر جو اکڑتے تھے اب ان سے پوچھا جائے گا این المتکبرون، کہاں ہے متکبر جو کہتے تھے دنیا میں ہمارا قانون چلے گا، دنیا میں ہمارا نظام چلے گا، بندوں کے اوپر ہماری مرضی چلے گی، وہ کدھر ہیں سارے کے سارے؟ بولو آج، آج تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، آج اپنی بڑائی کا اعلان کرو، موقع ہے تمہارے پاس۔ اللہ اکبر، وہ میدان ہی ایسا عجیب ہوگا اور اس کی وحشت اور ہولناکیاں ہی بڑی عجیب ہوں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ انہیں بیان کر رہے تھے، سنا رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کیسا وقت ہوگا جب لوگ میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے اور ان کے تن کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن ہوں گے اور وہ جا رہے ہوں گے ننگے بدن۔ ام المومنین نے سوال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس دن بندے کو اپنی ہوش ہوگی تو وہ کسی کو دیکھے گا نا،
بندے کو اس دن اپنی ہوش ہی کوئی نہیں ہوگی۔ اور یہ اس منظر کی ذرا جھلک دیکھنی ہو تو اس وقت دیکھ لیا کرو جب زلزلہ آتا ہے نا، اس وقت دکانیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بڑے بڑے سپر ہال کھلے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے محل کے دروازے کھل جاتے ہیں، جسے بنانے کے لیے بندے نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی تھی، جس کے بنانے کے لیے اس نے اپنوں اور بیگانوں کے خون کر دیے تھے، آج وہ ہر چیز لگی لگائی وہ لگی ہوئی، زلزلہ زمین ہل رہی ہے، اور یہ دروازے آج پہلے نفاست سے کھولتا تھا، آج دروازوں کو دھکے دے کے باہر کی طرف دوڑ رہا ہے، کھلے میدان میں پہنچ جاؤں میری جان بچ جائے، اور اسے کوئی آج پرواہ نہیں، بیٹا کہاں ہے، بیوی کہاں ہے، ماں باپ کہاں ہے، میری دولت کہاں ہے، جس دولت کے لیے آج دین کو بھی چھوڑ گیا، دنیا بھی ترک کر دی، انسانیت بھی ترک کر دی، اس دولت کی بھی پرواہ کوئی نہیں ہوگی۔ جو ہی اسے کچھ وقت کے بعد ہوش آئے گی نا، پھر وہ پوچھے گا میرے بیوی بچے کدھر گئے، میرے باقی کدھر گئے۔ یہ صرف سیکنڈوں کی جھلک ہے، پورا منظر نہیں، پورا منظر تو اس دن آئے گا نا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگو، یا ایھا الناس، او لوگو، او انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ، وہ ہلانا، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ تمہیں اس دن کے منظر کا کیا پتا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ اس دن کا منظر یوں بن جائے گا کہ جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اس دن کی ہولناکی اور شدت ایسی ہوگی، اگر عورت میں حمل ہوا تو اس دن کی شدت و ہولناکی سے وہ حمل بھی گر جائے گا۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو جدا نہیں کرتی اپنے آپ سے، وہ بھی اپنے بچے کو پھینک دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگوں کا منظر تو دیکھے گا، ہر بندہ عجیب نشے میں ہے، عجیب مدہوشی میں ہے، ہول ہے، بنے گا کیا؟ یکدم اندھیرا چھا جائے گا، اور اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، بندہ پریشان ہوگا، دل ڈوبنے لگے گا، یہ کیا ہو گیا ہوا ہے، ہائے میرے اپنے کدھر گئے، ہائے میرے دوسرے کدھر گئے، میرے دوست کدھر گئے، میرے ساتھ بیٹھنے والے کدھر گئے، کسی کا کوئی پتہ نہیں۔
اور فرمایا تو بندوں کو دیکھے گا وہ عجیب نشے میں ہوں گے، وما ہم بسکارا، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ ہولناکی، یہ منظر، یہ قیامت کے دن رونما ہوگا۔ اور میرے رب نے قرآن میں بندے کو تنبیہ پہلے کر دی ہے کہ بندے تو سنبھل جا، میری کتاب تیرے پاس آ چکی ہے، اپنے آپ کو درست کر لے۔ وہاں پر بڑے بڑے متکبرین، بڑے بڑے بادشاہ جن کے قوانین دنیا پہ نافذ ہوتے تھے، وہ دستخط کر دیں تو ان کے دستخطوں کو لوگ کہتے تھے یہ سپر پاور کی طرف سے آرڈر آیا ہے، یہ جی کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے، یہ چیف جسٹس کی طرف سے آرڈر آیا ہے، یہ آرمی چیف کی طرف سے آرڈر آیا ہے، یہ وزیر اعظم کی طرف سے آرڈر آیا ہے۔ اب یہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، سپہ سالاروں کی بھی لائنیں ہیں یہاں پر۔ او متکبرین، بادشاہ، شہنشاہ اور اپنی حکومتوں کو لے کے دنیا پہ راج کرنے والے اور بڑے بڑے قاتلین بھی یہاں موجود ہیں، لیکن مجال ہے کسی کا سر یوں اوپر اٹھ جائے، کوئی سر تو اٹھا لے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ میرا رب پھر اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتلاؤ تو صحیح نا آج بادشاہی کس کی ہے؟ بڑی بادشاہیوں کے دعوے تم دنیا میں کرتے تھے، بڑے آرڈر تم دیتے تھے، بڑی حکومتوں کو چیلنج تم کرتے تھے، بڑا تم صدر بننا پسند کرتے تھے، بڑا تم وزیر اعظم بننا پسند کرتے تھے، بڑا عہدہ لینا پسند کرتے تھے۔ میری حکومت آ جائے، میرا کنٹرول آ جائے، میرا آرڈر چلے، میری طاقت چلے، آج مجھے جواب دو، ہے کوئی بندہ جو کڑے کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑا کر دے یا زبان سے کہہ دے آج میری بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اور وہاں پر میرا رب اعلان کرے گا للہ الواحد القہار، آج تو اسی کی بادشاہی ہے جو دنیا میں بھی تمہیں کہتا تھا للہ ملک السماوات والارض، جو دنیا میں بھی دہائیاں دیتا تھا، تمہیں کہتا تھا نا بادشاہی آسمانوں اور زمین میں صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمہیں یہ کہا کرتا تھا آج وہی رب تمہیں کہہ رہا ہے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے، الواحد ہیں جی، ایک، آج ڈیڑھ دو کوئی نہیں، آج دوسرا تیسرا کوئی نہیں ہے، دنیا میں بھی وہ اکیلا، آخرت میں بھی وہ اکیلا، بادشاہی اسی کی، اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، تو روزی دے دے، تو بیٹے دے دے، تو بیٹیاں دے دے، تو برکتیں دے دے، تو نفع دے دے، تو نقصان دے دے، اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، ما کان لہم الخیرہ، کوئی کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا تو یہ کر لے، اس نے سارے اختیار اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں۔ مجال ہے کسی کی جو کہے یوں نہیں یوں کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں یوں کرنا، یہی تو آیت ہے نا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کی روشنی سے نظر آتا ہے نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یدبر الامر فیہا، وہ کام کرتا ہے اس میں، یعنی
کبھی وہ اپنی قدرت کی جھلک دکھاتا ہے موت دے کر، کبھی وہ قدرت کی جھلک دکھاتا ہے زندگی دے کر، کبھی وہ نا امیدیوں میں امید پیدا کر دیتا ہے، کبھی امیدوں میں نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، کبھی عمارتوں کو، تونگری کو غربت میں بدل دیتا ہے اور کبھی غربت کو عمارت میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ اپنے کاموں سے، اپنی قدرت سے نظر آتا ہے، پتہ لگتا ہے کوئی پیچھے زور والا ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ فرمایا وہی کائنات کی رونق ہے، وہی کائنات کی کیا ہے؟ رونق ہے، جو اپنے کاموں سے نظر آتا ہے، اپنے امور سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اپنی کاریگری سے نظر آتا ہے، اپنی قدرت و کاریگری سے نظر آتا ہے، سمجھ آتی ہے یہ کسی بندے کے بس کے بات نہیں، یہ کاریگر نے ایسی کاریگری کی ہے جہاں عقلیں جواب دے جاتی ہیں۔ اور کبھی وہ دکھاتا ہے منظر، وہ منظر جو بندے کی عقل سے بھی باہر ہوتا ہے۔ یہ عقل ہے نا، یہ محدود ہے، جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی حکومت اور اللہ کے کام وہ لامحدود ہیں، ان کی حد نہیں۔ کبھی محدود کے اندر لامحدود آ سکتا ہے۔ مثال سے سمجھ لو، بات بھاری ہو گئی ہے، برتن ہے نا، برتن وہ محدود ہے نا، ایک پیندہ ہے اس کا، وہ محدود ہے۔ اب دودھ ڈالنے لگے ہیں، برتن ہے کلو کا اور دودھ ہے 5-7 کلو، وہ تو اب اس برتن کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ اب جو وہ برتن میں ڈالو گے 1 کلو تک تو وہ آئے گا، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ باہر گرنا شروع ہو جائے گا، وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ برتن ہی اتنا ہے۔ ہماری جو عقل کا برتن ہے نا، یہ بڑا محدود ہے۔ یہ جب رب کی قدرتوں کو سوچنے لگتا ہے، ایک جگہ پہ جا کے یہ جواب دے جاتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ رب کہتا ہے، تو کہتا ہے ہو نہیں سکتا، تو بندہ ہے نا، تو میں رب ہوں، میں کہتا ہوں ہو گیا ہے، وہ پہچان کرواتا ہے۔ اب قرآن کے مناظر شروع ہو گئے ہیں، وہ ذہن میں چیزیں آنے لگ گئی ہیں، لیکن چلیں قرآن کا منظر اس آیت کے ضمن میں وہ سمجھاتا ہوں تاکہ اور روشنی نظر آئے۔ بات تو چل رہی ہے اللہ نور السماوات والارض، اور روشنی تمہیں نظر آئے کہ وہ اپنی قدرت سے کیسے نظر آتا ہے، کیسے سمجھ آتی ہے کائنات کی روشنی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ نہ ہو تو یہ کائنات بھی نہیں، ختم۔ کائنات کا سارا خلاصہ، عرق اور مغز اور نچوڑ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی رونق ہے۔ جس کو بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو، وہ اپنی قدرتوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم برف پوش چوٹیوں کو دیکھتے ہو اور ان کی اور اونچائیوں کو دیکھتے ہو جنہیں انسان عبور نہیں کر سکتا، انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ انسان سر تو اٹھاتا ہے پر دیکھتا ہے، پر اس کا ٹاپ اور اس کا اینڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پتہ لگتا ہے وہ مالک و خالق ہے جس نے اسے زمین پہ رکھا ہے۔
وہ مالک و خالق ہے. کبھی وہ چشمے چل رہے ہیں اور ایک چشمے سے پانی گرم آ رہا ہے اور دوسرے سے ٹھنڈا آ رہا ہے. کبھی وہ سمندروں سے پہچان ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو دونوں پانی ساتھ چل رہے ہیں اور ایک میں چلو ڈالو تو پانی میٹھا ہے اور ساتھ پانی کو چلو میں رکھ ڈالو تو وہ پانی کڑوا ہے. یہ پہچان ہو رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وہ اللہ تو وہ ذات ہے مرج البحرین جو دو دریاؤں کو چلا رہا ہے. ھذا عذب فرات اور ایک کا پانی ہے میٹھا. وَھذا ملح اجاج اور دوسرے کا پانی کیا ہے کڑوا. اجاج ملح کڑوا پانی ہے نمکین پانی ہے. میرے رب نے کیا کیا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. میں رب نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی ہوئی ہے. وہ نظر کسی کو نہیں آ رہی ہے. ادھر وہ پانی اس کی مجال نہیں میٹھے پانی کی یہ کڑوے میں داخل ہو جائے اور کڑوے کی مجال نہیں یہ میٹھے میں داخل ہو جائے. میرے رب نے اس کی ایک آڑ اور ایک رکاوٹ بنا دی ہے. اسی طرح اس جہان آخرت کے جہان اور دنیا کے درمیان بھی ہم نے برزخ بنا دی ہے. اس جہان والوں کو نہیں معلوم اس جہان میں کیا ہو رہا ہے. اس جہان والوں کو نہیں معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے. ان کے درمیان اللہ نے ایک آڑ ایک رکاوٹ ایک پردہ بنا دیا ہوا ہے اور یہ پردہ اسے کہتے ہیں برزخ. میں نظر آتا ہوں میری پہچان ہوتی ہے پتہ لگتا ہے. پانی تو دو ہیں ایک جگہ پہ کٹھے بہ رہے ہیں لیکن مجال نہیں پانی کے کسی قطرے کی وہ دوسرے میں شامل ہو جائے اور دوسرے کی مجال نہیں وہ میٹھے میں شامل ہو جائے. لوگو یہ کون ہے کرنے والا اللہ. وَهُوَ الَّذِي اور اسی ہی کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. اسے ہی کہتے ہیں وہ کائنات کی روشنی ہے آسمان و زمین کی روشنی ہے اور وہ اپنی قدرت سے پہچانا جا رہا ہے. کیسے قدرت سے پہچانا جا رہا ہے؟ انسان کو دیکھو نا انسان رب نے اسے قدرت کا شاہکار بنایا ہے. فرمایا ہم نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا کون سا وقت لم یکن شیئا مذکورا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہر بندہ میرے سمیت اپنے پیچھے نظر ڈال لے اپنے پیچھے دیکھ لے اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. اپنی عمر سے ہر بندہ پیچھے جائے نام بھی کوئی نہیں جانتا شکل بھی کوئی نہیں جانتا کام بھی کوئی نہیں جانتا. یہ وقت بھی انسان پہ تھا. پھر ہم نے کیا کیا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی.
پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے پانی سے، مرد و عورت کے پانی سے پیدا کیا، اور پھر اسے کیسا بنا دیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہے دنیا کا کوئی کاریگر تو دکھاؤ جو پانی میں روشنی پیدا کر دے۔ پانی دیکھ رہا ہو، اس میں روشنی پیدا کر دے۔ ہے کوئی جو پانی میں سننے کی طاقت پیدا کر دے؟ ہے کوئی دنیا کا کاریگر تو دکھاؤ۔ یہ کام میں رب نے کر دیا ہے۔ اور انسان ذرا دیکھ تیری تخلیق کیا تھی، تو اپنی تخلیق پہ غور کر۔ تو ادھر کبھی قبر پر، کبھی مزار پر، کبھی گھوڑے کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے، اس کے سامنے التجائیں کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھنا، تجھے میں نے قدرت کا شاہکار بنایا ہے، ذرا تو اپنے آپ کو تو دیکھنا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے، اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اپنی خالقیت کی قسم ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من سلالۃ من طین، خلاصے کی مٹی، کھڑکنے والی، بجنے والی مٹی، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ پہلی سٹیج ہے، یعنی انسان کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اس مٹی سے اناج، یہ چیزیں آتی ہیں، یہ انسان کی بیس اور بنیاد ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے اور منظر تمہیں دکھایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ پھر ہم نے انسان کو کنورٹ کیا، اس گندم، اس چاول، اس پھل، اس فروٹ کو جو انسان کی باڈی میں گیا، انسان کے منہ میں گیا ہے، اس کو ہم نے جا کے فضلہ بھی بنایا ہے، اسے جسم میں بھی لگایا ہے، اس سے خون بھی ہم نے بنایا ہے، اور خون سے ایک اور حالت جس سے نسل انسانی نے چلنا ہے، اس حالت میں بھی انسان کو تبدیل کیا ہے۔ پھر ہم نے وہ پانی نکاح کی صورت میں، ویسے کرو گے تو حرام کی صورت ہے، نکاح کے ساتھ کرو گے وہ عمل تو وہ عبادت بن جائے گا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ پھر ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا، تبدیل کر دیا، ایسے پانی میں کیا جو پانی وجود کو لگ جائے وجود پلیت، کپڑے کو لگ جائے کپڑا پلیت، لیکن اس پانی کو ہم نے بڑے انداز سے، بڑے صاف انداز سے ٹرانسپلانٹ میں ہم نے کیا کیا؟ فی قرار مکین، بڑی محفوظ جگہ میں پہنچا دیا ہے۔ میرے مولا وہ جگہ کون سی ہے؟ اندر کے حال تو جانتا ہے، ہمیں تو میڈیکل کہتا ہے، کیمرہ لگاتا ہے تو کیمرے میں پتہ چلتا ہے یہ منظر ہے، یہ منظر ہے۔ سائنس کچھ کہتی ہے، چند دنوں کے بعد سائنس کچھ اور کہنے لگتی ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ میرے مولا تو اندر کی باتیں، تہ کی باتیں جاننے والا، ذرا ہمیں بتا اندر کا منظر کیا ہے؟ قدرت کا پتہ تو ایسے لگے گا نا، جملہ تو ہم پڑھ دیتے ہیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
میں بھی پڑھ دیتا ہوں تم بھی پڑھ دیتے ہو، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ او بھائی ذرا غور کرو اس کی قدرت پہ، وہ کیسا قادر ہے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ یخلقکم، وہ تمہیں تخلیق کر رہا ہے، وہ تمہیں بنا رہا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے بطنوں میں، پیٹوں میں بنا رہا ہے۔ کیسے بنا رہا ہے؟ خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق سے دوسری تخلیق میں کنورٹ کرتا جا رہا ہے۔ اور کہاں یہ اپنی کاریگری دکھا رہا ہے؟ فی ظلمات ثلاث۔ اس جملے پہ غور کرنا، میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو کبھی کسی دربار پہ اور کبھی کسی مٹی کو چاٹ رہے ہیں، اور کبھی کسی گھوڑے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی کسی زندہ کے سامنے کبھی دھاگے باندھ رہے ہیں، کبھی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، کبھی کانوں میں کچھ پہن رہے ہیں، جی اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا۔ آؤ اللہ کا قرآن سمجھو، تمہیں پتہ لگے اس کی قدرت کیا ہے۔ وہ وہاں کاریگری کر رہا ہے جہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ فی ظلمات ثلاث، کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیرے۔ کون سا اندھیرا جی؟ یہ بطن، یہ پیٹ کا اندھیرا۔ یہ پیٹ ہے نا، یہ بطن ہے، یہ چمڑا ہے، اس کے اندر کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ایک اندھیرا ہے۔ اور دوسرا اندھیرا ہے، اس کے اندر وہ جھلی موجود ہے، وہ رحم مادر ہے، وہ ماں کا رحم ہے، اس کا پردہ ہے۔ اور اس پردے کے اندر ایک باریک سا پردہ ہے جہاں انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ 3 اندھیرے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی کاریگری لگاؤ نا، وہ کاریگر کہے میں بڑا کاریگر ہوں، اسے بتاؤ، اسے کہو اندھیرے میں کام کرنا ہے، کاریگری کی ہو جاندی ہے۔ انہیں آکھیا کوئی کاریگر انا تے نہیں ہے نا بھائی، نظر آندا ہے منوں، میں ویکھنا ہے میں کی پیا رکھنا تے کی پیا کرنا تے کی پیا ہوندا ہے۔ انج تے نہیں نہ گل تسی آکھو اکھاں بند کر کے کام کر، انج نہیں ہوندا۔ کاریگر واسطے روشنی تے لائٹ چاہیے، پر میں وہ کاریگر ہوں جسے روشنیوں کی محتاجی نہیں ہے۔ میں روشنیوں کے بغیر ایسا شاہکار بنانے لگا ہوں کہ دنیا کو میں حیرت میں ڈال دوں گا، انسانیت کو میں حیرت میں ڈال دوں گا، سائنسدانوں کو میں حیرت میں ڈال دوں گا، دنیا کے مفکروں کو حیرت میں ڈال دوں گا۔ کیسے میرے مولا؟ فرمایا قرآن پڑھ تجھے پتہ لگے میں کیسا کاریگر ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میں تو ایسا کاریگر ہوں، هو الذی، وہ اللہ تو وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام، جو رحموں میں اندھیروں میں وہاں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ جن صورتوں کو دیکھ کے تم کہتے ہو واہ میرے مولا تو نے قدرت کا شاہکار ہی بنایا، میرے مولا تو نے انمول موتی ہی بنا دیا ہے۔ جس کو تم روشنی میں دیکھتے ہو اسے میں رب نے اندھیرے میں بنایا ہے۔
اور میں رب نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، کسی کو میں نے پتلے نقش دیے، کسی کو میں نے بھارے نقش دیے، کسی کو میں نے سفید رنگ دیا، کسی کو میں نے کالا رنگ دیا، کسی کو میں نے گندمی رنگ دیا، کسی کو میں نے ایسا شاہکار بنایا، ایسا شاہکار بنایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر آفرین کہہ رہے ہیں۔ اور میرے یوسف صدیق کو دیکھا، عرشوں پہ دیکھا، دیکھتے کہا میرے رب نے تو یوسف کو ساری دنیا کا آدھا حسن دے دیا ہے۔ لوگو وہ بھی کاریگری میں نے اندھیرے میں کی ہے، میں ایسا کاریگر ہوں، میں خود روشنی ہوں اور میں کائنات کو روشن کر رہا ہوں، جس کو دیکھو گے میری روشنی کا اظہار ہونے لگ جائے گا۔ میں اپنی روشنی کا اظہار کر رہا ہوں، ماں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں، کیف یشاء۔ اس کا معنی میں کرتا ہوں، مشورہ دین والا کوئی نہیں ہے۔ کاریگر جڈا بھی تگڑا کیوں نہ ہوئے نا، او دے نال مشورے والا بندہ ہوندا ہے، انہوں دسدا ہے یار انج نہیں انج کر لے، بہتر ہو جائے گا۔ میں رب کیا کرتا ہوں، کیف یشاء، جیسے مرضیاں ہیں ویسے بناتا ہوں، اور پوری دنیا کو کہتا ہوں میرے بنائے ہوئے شاہکار میں نقص نکالو۔ میں رب نے آسمانوں کو بنایا، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سبع سماوات، کیا تم دیکھتے نہیں کیسے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، سبع سماوات طباقا، 7 آسمان درجہ بدرجہ، تے ساڑی رسائی ایک پہلے آسمان تک بھی نہیں ہے نا، تے اینا ایک آسمان تے دوسرے آسمان دے درمیان فاصلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے کتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا ہے جنت جیڑی رب نے بنائی ہے نا، 100 درجے رکھے نے جنت دے، 100 درجہ، 100 درجے اللہ نے جنت دے رکھے نے۔ 100 درجیاں دے وچے ایک درجہ تے دوسرا درجہ او دے درمیان فاصلہ کننا میں، اے میں رب تو انہوں دسنا کننا فاصلہ ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے آکھیا ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 2 درجیاں دے درمیان اتنا فاصلہ جے جنہ زمین و آسمان دا فاصلہ ہے، انہوں کوئی ناپ نہیں سکیا، کوئی پیمانہ ہی نہیں جڑے انہوں ناپ سکے۔ ایک جنت تے دوسری جنت دا جڑا درجہ ہے نا او دا فاصلہ جے، تے 100 دی گنتی اگے مار لو، سب تو اتے جے جنت الفردوس، سب تو کون ہے؟ جنت الفردوس۔ تے سونے نبی آکھیا ہے اذا سألتم اللہ، جدو تسی سوال کرو نا منگو، منگیا میرے کول ہی کرو، کسے کول نہ منگیا کرو، میرے کول منگو۔ جدو تسی سوال کرو نا اللہ تعالیٰ کول تے پھر کی کرو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ،
کدا سوال کیتا کرو یا اللہ ڈیفینس وچ بنگلہ دے دے ہیں بحریہ ٹاؤن چ ایک بنگلہ دے دے ہاں نہ کیتا کرو اے اج ہے تے کل کوئی نہیں گیا ہاں او منگو جڑا دائمی تے ابدی ہے آکھو میرے مولا سانو جنت الفردوس دیں بعض جملہ بولتے ہیں نا عام عوام میں اب چلتا ہے اس کی تصحیح بھی ساتھ کر لیں عام جملہ بولا جاتا ہے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے یہ عوام میں ایک جملہ مشہور ہے یاد رکھو جنت الفردوس خود اعلیٰ مقام ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے مرشد نے کہا ہے فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور یہ کہاں ہے وسط الجنہ جنت کا درمیان ہے وَفَوْقَهُ عرش الرحمن ادھے اتے رحمان دارش ہے یہ تھلے ٹھکانا اوئی جے جنت الفردوس اے دعا کیتا کرو یا اللہ جنت الفردوس دا ٹھکانا دیں ہاں عام منگو نا عام تے پھر آکھیا کرو یا اللہ جنت دا اعلیٰ ٹھکانا دیں سمجھ آگئی کوئی نہیں آئی اس کو درست بھی کر لیں جب عام بولیں تو کیسے پروردگار جنت کا سب سے اعلیٰ ٹھکانہ ہمیں دینا جب بولو جنت الفردوس تو پھر کیا بولنا ہے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کا ٹھکانہ دے پھر اعلیٰ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہر کیف میں رب نے آسمان 7 آسمان بنائے ہیں میں پوری دنیا کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اپنی ذہانتوں پہ ناز کرتے ہیں جن کو اپنی ذہانتوں پہ ناز ہے کوئی کہتا ہے میرے جیسا دماغ کسی کا نہیں کوئی کہتا ہے میرے جیسا حافظہ کسی کا نہیں جو کہتا ہے میرے جیسا نقاد کوئی نہیں میں سب سے بڑا نقاد ہوں میں سب کو کہہ رہا ہوں آؤ میدان میں اور آ کے کرنا کیا ہے تم نے دیکھنا ہے رب کی تخلیق کو یہ 7 آسمان بنے ہیں اس کو دیکھو اور دیکھ کے فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت اور رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی تو نکال کے دکھاؤ نا کسی جگہ آسمان گر گیا ہو اور کسی جگہ اوپر ہو کسی جگہ جھکا ہوا ہو اور کسی جگہ اٹھا ہوا ہو کسی جگہ اس کا رنگ گر رہا ہو اور کسی جگہ اس کا رنگ پکا ہو کسی جگہ کالا ہو کسی جگہ سفید ہو کسی جگہ نیلا ہو ذرا آؤ میدان میں اور مجھے دکھاؤ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین فرمایا ایک وار بندیا ویکھے آئی تے ایک وار بندہ صحیح ویکھ پر یاد رکھیو رب نے قید نہیں لگائی کہ 5 منٹ دیکھنا ہے آکھیا جنی عمر دتی ہے وہ ساری عمر ہی ویکھ تے ایک وار نہیں فرجع البصر کرتین بار بار نو ویکھ بار بار غور نال ویکھ پر میں رب تنو پہلا ہی پیا کہنا وا تیری نظر او بالکل خائب و خاسر ہو کے لوٹے گی تھکی ہوئی اسے کوئی رحمان کی تخلیق میں فرق نظر نہیں آئے گا جب تم یہ دیکھو گے نا منظر پھر تمہیں سمجھ آئے گی ایک کائنات میں کوئی ہستی موجود ہے فرمایا وہی ہستی ہے اللہ نور السماوات والارض میں اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہوں میں رب نے پانی کی بوند بنایا اور پھر اسے محفوظ ٹھکانے میں رب نے پہنچا دیا رحم مادر میں پہنچا دیا
پھر میں رب نے وہاں اپنی کاریگری اندھیرے میں کیسے کی، میں رب تمہیں بتاتا ہوں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، میں رب نے وہاں کاریگری کی، اس پانی کی بوند کو میں نے جمع ہوا خون بنا دیا ہے۔ علقہ جمع ہوا خون بن چکا ہوا ہے، نہ اس میں آنکھیں ہیں، نہ اس میں کان ہیں، نہ اس میں پاؤں ہیں، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کی کوئی صورت ہے، نہ اس کے کوئی اور سلسلے ہیں، بالکل خون کا ایک دھبا سا نظر آ رہا ہے۔ یہ میں رب نے اسے تیسرے درجے میں پہنچا دیا ہوا ہے۔ وہاں سے میں نے کیا کیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، میں رب نے اگلے سٹیپ میں اگلے درجے میں پہنچایا، جمے ہوئے خون کو میں رب نے بوٹی بنا دیا ہے۔ وہ بوٹی بن چکی ہوئی ہے، وہ لوتھڑا بن چکا ہوا ہے، یہ میں نے اسے تبدیل کر دیا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر میں رب نے اس بوٹی میں ہڈیاں بنا دی ہیں، ہڈیاں بن رہی ہیں، یہ ہڈیاں بن رہی ہیں، یہ ہڈی چھوٹی بن رہی ہے۔ اگر میں رب اس ہڈی کو سیدھا کر دیتا، تمہاری انگلی مڑنی نہیں تھی۔ میں رب نے یہاں ہڈیاں چھوٹی چھوٹی رکھ دی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ قرآن دا فہم دے دے ہیں، سمجھ عنایت کر دے۔ قرآن ہے نا، میں جو آیات پڑھتا ہوں میرے اندر کی ایک حالت عجیب ہوتی جاتی ہے۔ یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، اے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے عزت والے رب کی طرف سے؟ تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ کبھی تو کہتا ہے یہ پتھر میرا کچھ کر جائے گا، کبھی تو کہتا ہے یہ مٹی میرا کچھ کر جائے گی، کبھی تو کہتا ہے میں چادر چڑھاؤں گا قبر پہ یہ میرا کام ہو جائے گا، کبھی تو کہتا ہے میں بوسہ لوں گا قبر کا میرا کام ہو جائے گا، کبھی تو کہتا ہے بت چڑھاؤں گا میرا کام ہو جائے گا۔ کبھی تو گھوڑے کے سامنے، کبھی تو گائے کے سامنے، کبھی تو زندہ کے سامنے، کبھی مردوں کے سامنے تو التجائیں کرتا ہے، آہو زاری کرتا ہے، انہیں پکارتا ہے۔ اور تو دھوکے میں کیسے پڑا ہوا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح نا، الذی خلقک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میرے رب نے عجیب جھلک دکھائی ہے نا، الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا۔ تجھے پیدا کیا، اس نے کس کو کہا تھا تم میں سے جاؤ فلانے دربار سے مانگو وہ دے گا؟ اسے بھی میں نے پیدا کیا، تجھے بھی میں نے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اوے اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں اور تمہارے آبا و اجداد باپ دادے کو بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا انسان، الذی خلقک، تجھے پیدا کیا، فسواک، برابر کیا ہے تجھے ہم نے، ہر چیز کو ہم نے تیری برابر رکھا ہے، تیرا قد، تیرا پاؤں، تیرا ہاتھ، تیرا چہرہ، تیرا سر، ہر چیز برابر رکھی ہے۔ فعدلک،
جہاں گوشت کی ضرورت تھی نا ذرا تھوڑا زیادہ نہ کم نہ زیادہ، وہاں ایسا ہی رکھا ہے۔ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں چمڑا چڑھا دیا ہوا ہے۔ جہاں ضرورت تھی دل کے اوپر وہاں ہڈیاں بھی بنائی، وہاں چربی بھی رکھی، وہاں گوشت بھی رکھا، وہاں چمڑا بھی چڑھایا اور اس کو ابھرا ہوا بنایا کہ یہ صدر مقام ہے۔ اتھے حفاظتی حصار زیادہ ہونا چاہیے۔ میں رب نے یہاں یہ کام کیا ہے، یہاں ضرورت تھی اگر میں گوشت زیادہ کر دیتا، تم ہاتھ اٹھانا چاہتے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، کوئی چیز پکڑنا چاہتے تو پکڑ نہیں سکتے تھے۔ فَعَدَ لَكَ، ہر چیز کو میں نے اعتدال میں رکھا۔ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جیسی بھی صورت میں رب نے چاہا تجھے جوڑ دیا ہے، تجھے بنا دیا ہے۔ کسی کو مرد بنایا اور کسی کو عورت بنا دیا ہے، جیسی صورت میں نے چاہی ہے میں رب نے تجھے بنا دیا ہے۔ اب میں نے ہڈیوں میں تمہیں تبدیل کیا، اس بوٹی میں نے ہڈیاں پیدا کی۔ فرمایا مجھے کوئی کاریگر دکھاؤ تو صحیح نا جو بوٹی میں ہڈی بنائے ہیں جی۔ اور ہڈی بھی کیسی، یہ ہڈیاں بنائی ہیں، پسلی کی ہڈیاں بنائی ہیں، انہیں میرے رب نے کرو میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ ہے۔ یہ ہڈی بنائی ہے رب نے، اس ہڈی کو سیدھا رکھا ہے رب نے۔ یہ پاؤں کی یہ پنڈلیوں کی بنائی ہے، اسے سیدھا رکھا ہے رب نے۔ اور پاؤں کی بنائی ہے تو پاؤں کے پورے اس نے اس انداز میں بنائے ہیں، نیچے انسان نے چلنا ہے۔ اب ہڈیاں ہوں گی تو انسان کا پاؤں دکھنے لگے گا۔ او بندے تیرا پاؤں نہ دکھے، میں نے تیرے نیچے گوشت لگا دیا ہے۔ کتنا میں نے تیرا اہتمام کیا، کتنا میں نے تیرا انتظام کیا۔ او بندے جہاں جہاں جیسی ہڈی کی ضرورت تھی، یہ بھی کھوپڑی بھی میں نے بنائی ہے۔ ذرا مجھے دکھا تو صحیح نا جو اس انداز میں پیالے کی صورت میں ہڈی کو تخلیق کرنے والا ہو۔ اور پھر اس کا اوپر والا حصہ بنایا، پھر اس کے اندر والے حصے بنائے، پھر اس کو تقسیم کر دیا ہے، پھر اس کے اندر چھوٹی چھوٹی وینے میں نے بچھا دی ہیں۔ کہو کسے ڈاکٹر نو ذرا گین کے وکھا دے ہیں کہ جس وقت، اور میں صرف رب نے یہ نہیں کیتیا، میں ایکسٹرا چیزاں بھی رکھیاں نے۔ بائی پاس دی نوبت آ جاندی ہے تے پھر رب کی کہندے نے ڈاکٹر، اے رب نے جرا فالتو ایک لائن رکھی ہوندی ہے کہ اوکھا وقت آ جائے تو سدھا کر لے ہیں۔ یہ میں رب نے اپنی قدرت کا شاہکار تمہیں بنایا۔ میں نے اس بوٹی میں ہڈیاں بنائی ہیں، کوئی سیدھی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی کرو میں ہے، کوئی پیالہ نما ہے، یہ میں نے بنائے ہیں سارے کے سارے۔ پھر میں نے کیا کیا، خالی ہڈیوں میں انسان کو دنیا میں بھیجتا تو جس نے بھی دیکھنا تھا اسے شرم آنی تھی، بھدا لگنا تھا۔ میں رب نے کیا کیا، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ سبحان اللہ ہے، قرآن ہے نا۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ پھر میں رب نے کیا کیا ہے، میں رب نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھا دیا ہے۔ اندر دیاں جیڑیاں چیزاں نے، آنتڑیاں نے، باقی سب کچھ او نظر نہ آوے نا تے میں پردہ بنا دیتا ہے اتے گوشت دا۔
پھر میں رب نے کیا کیا؟ یہ پردہ بنا کے میں رب نے تمہیں کہا او بندے اس پردے کے اوپر بھی پردہ رکھنا، کپڑے پہننا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کا حکم اتارا۔ وہ لباس کیا کرے؟ یواری سوآتکم وریشا، وہ نرم و نازک لباس تمہاری سطر کو ڈھانپ دے گا۔ لباس کا کام کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ سطر کو ڈھانپ دینا۔ اگر سطر نظر آئے تو اس لباس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر تعلیم لینے کے بعد بھی جاہل رہنا ہے پھر تعلیم کا فائدہ کوئی نہیں۔ تعلیم تو انسان میں اویئرنس، شعور پیدا کرتی ہے نا۔ اور جب بندہ تعلیم لے کے پڑھ لکھ کے لباس اتار دے لوگوں کے سامنے یا چھوٹے بڑے پہننا شروع کر دے جی یہ جدید ثقافت ہے، تو پھر اگر ایسا ہی بننا ہے تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ گدے اتے کپڑے ہیں مجھ اتے چھوٹے سنڈے اتے ہے نے کوئی نہیں، وہ تے تعلیم انہاں کو نہیں لئی۔ تے جے تساں تعلیم لے کے اوہی کام کرنے نے ڈنگراں والے تے پھر تواڈے تے ڈنگراں وچ فرق کوئی نہیں نہ ہوئے۔ رب دیندا ہے تعلیم قرآن وچ، اے تعلیم جے اے دیو بچیاں نو، اے دیو عورتاں نو، اے دیو بچیاں نو، اے دیو کالج دے سٹوڈنٹاں نو، اے تعلیم دیو جدے وچ انہاں نو پتہ لگے لباس کی شے وے، لباس دی اہمیت کی ہے۔ آج میں افسوس سے کہتا ہوں میری بچیاں بچے آج کس حال میں چل رہے ہیں، اور میں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بالکل آنکھیں بند کر چکے ہیں۔ وہ لباس پہن رہے ہیں جو لباس جسم سے پیوست ہے، جسے آج ٹائٹیوں کا نام دے دیا گیا ہے، اور بڑے بوڑھے جوان سارے بہن بھائی ماں باپ گھر میں دیکھ رہے ہیں یہ بیہودہ لباس ہے، لیکن ہو کیا گئے ہیں؟ خاموش۔ میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا غیر پارلیمانی، لیکن بس اتنا سادہ سا کہہ دیتا ہوں کہ بھائی پھر غیرت کا دیکھ لو، غیرت کہاں گئی ہے، پھر شرم کہاں گئی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ان کے لباس اس طرح بیہودہ انہیں پہنائے جا رہے ہیں، اور کہتے ہم کیا ہیں؟ معاشرہ گندا ہے۔ معاشرہ تو میں نے اور تم نے بنانا ہے نا۔ جب ہم لوگ ہی یہ کام کر رہے ہیں پھر معاشرہ کیسے پاک ہوگا؟ اپنے آپ سے ابتدا کیجئے، انشاءاللہ معاشرہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اپنے آپ سے کوشش کیجئے، اپنے گھر سے کوشش کیجئے کہ رب نے پردہ رکھا ہے تو پردے کا مسئلہ کہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ اپنا لباس اس طرح پہنو کہ جسم کے حصے نظر نہ آئیں، اور اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، انہیں بتلاؤ، انہیں بازاروں سے خرید کے نہ دو۔ اگر میں تم لوگ یہ کہتے ہو نا ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، بچیوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہی کہتے ہو نا تم لوگ، مجبور ہیں جی ہم کیا کریں؟ مجھے بتلاؤ تم میں سے کوئی بندہ بھی ان کی اولاد ان کو کہے زہر خرید کے دو، مجبور ہو کے خرید دو گے؟ کیوں جی؟ مرتے مر جاؤ گے، زہر نہیں خرید کے دو گے، تمہیں پتہ ہے یہ موت ہے، اور خدا کی قسم زہر سے زیادہ بدترین اخلاقی موت ہے یہ بیہودہ لباس۔
جو اپنے گھروں میں چلا رہے ہیں، مجھ سے وعدہ کریں اس کو، اس بد اخلاقی کو اور اس بیہودہ لباس کو اپنے گھروں سے ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمت کرو، میرا اللہ تمہیں توفیق دے گا۔ میں رب نے انسان کو بنایا، میں چاہتا تو انسان کو ایسے ہی دنیا میں بھیج دیتا، پر میں رب نے کیا کیا، اس گوشت، اس ہڈیوں کے اوپر کیا لباس پہنایا، فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، میں نے اس کے اوپر گوشت کا لباس پہنا دیا ہے۔ یہ چھٹا درجہ میں نے انسان کا بنایا ہے۔ پھر میں نے کیا کیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر میں رب نے آنکھیں بھی بنائی، ہاتھ بھی بنائے، پاؤں بھی بنائے، اور سماعتیں بھی رکھیں، بصارتیں بھی رکھیں، سوچنے کی صلاحیتیں بھی رکھیں۔ تمام چیزوں کو میں رب نے ڈال دیا، اور میں رب نے اسے مکمل انسان بنایا۔ مکمل انسان بنانے کے بعد میں رب نے کیا کیا، حکم دیا، سنا دیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ، لوگوں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی، اور کوئی نہیں، جس نے پانی کے قطرے کو برکتیں دے کے مکمل انسان بنایا ہے۔ یہ ہے برکتیں دینے والا۔ برکتیں اپنے رب سے مانگا کرو۔ او انسان، پھر میں نے تجھے دنیا میں لایا ہے، تمہیں دنیا میں لا کے میں نے کہا ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اس راستے پہ چل، یہ شکر گزاری کا راستہ، اور اس راستے پہ چلے گا تو یہ ناشکری کا راستہ ہے۔ او میرے بندے، میں نے تجھے بنایا ہے، شاہکار بنایا ہے، اب میری تجھ سے ڈیمانڈ یہ ہے، دنیا کی زندگی گزارنا، ایسے زندگی گزارنا جیسے میں رب نے حکم دیا ہے، جیسے میں رب نے کہا ہے۔ پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ جب میں نے روح ڈالی، میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب روح ڈالتا ہے تو رب لکھ دیتا ہے کتنا رزق کھائے گا۔ میں حساب کتاب پہلے ہی کر دیتا ہوں۔ تو دنیا میں آ کے روتا ہے، مرتا ہے، میرا بنے گا کیا، میرا ہوگا کیا، لیکن میں رب نے پہلے ہی تیرا کھاتا بنا دیا ہوا ہے۔ تو رزق کھائے گا، اور کس زمین پہ تیری موت آئے گی یہ میں نے لکھ دیا ہوا ہے۔ کتنی عمر تو گزارے گا یہ میں نے لکھ دیا ہوا ہے، اور یہ میں نے لکھ دیا ہوا ہے۔ تو اچھے عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا یہ بھی میں نے اپنی علم سے لکھ دیا ہوا ہے۔ میرے رب نے یہ لکھ دیا ہے، پر تو انسان ہے نا، کمزور ہے نا، تو دنیا میں آتے ہی دہائیاں ڈالنے لگ جاتا ہے، اوے میرا کچھ کرو۔ پھر دوڑتے جاتے ہیں سارے، جی جلدی آؤ، جی جلدی آؤ، جی اذان کہہ دو، جی گڑتی دے دو، دودھ پلانا ہے، جلدی کرو، بچہ چیخے مار رہا ہے۔ کیونکہ میں رب نے 9 مہینے تجھے رزق دیا ہے ایک پائپ لائن سے۔ وہاں تیرے علم نہیں چلے، وہاں تیری طاقتیں نہیں چلیں، وہاں تیرے زور نہیں چلے، وہاں تیری برادریاں تیرے کام نہیں آئیں، وہاں تیرے یار دوست تیرے کام نہیں، کوئی بھی تیرے کام نہیں۔
میں رب نے کمزوریوں میں تجھے رزق دیا ہے، جب تو دنیا میں آیا تجھے میں نے طاقتوں والا بنایا، اب کیسے میں تمہیں رزق نہیں دوں گا؟ تو پریشان ہے نا؟ اب میں دنیا میں آیا ہوں، میری لائن کٹی ہے، میرا بنے گا کیا؟ فرمایا میرے بندے گھبرا نہیں، میں نے تجھے ماں کے بطن میں رزق دیا، اب تو دنیا میں آیا، ایک لائن میں نے کاٹی ہے، 2 لائنیں ماں کے دودھ کی صورت میں جاری کر دی ہیں۔ گھبرا نہیں میرے بندے، تو بول نہیں سکتا آج۔ ہائے او بندیا، کنیاں کمزوریاں نے تیرے اتے، تے جدو تینوں طاقتاں لفدیاں نے تو کہنا ہے رب کون ہے؟ تو آہنا ہے قرآن کیڑا ہے، تو آہنا ہے نبی کون ہے؟ تو اے کرنا ہے تے ذرا بندیا ویکھتے صحیح نا، اوے تو کڈا ڈاڈا کمزور سے، تو دس نہیں سے سکدا کہ منو ایتھے درد پئی ہوندی ہے، تو دس نہیں سکدا منو ایتھے فلاں کچھ پیا ہوندا وے، تو صرف روندہ ہی روندہ میں، پر تیری ٹیون میں ماں نال فٹ کر دیتی ہے، ماں نو سمجھ آندی ہے روندہ کیوں پیا؟ جب تو روتا ہے ماں دوڑتی آتی ہے، بے قرار ہوا تو بے قرار ہے، پر ماں تیری تجھے لیے لے کے بے قرار ہو جاتی ہے، اور وہ دودھ تجھے پلانے لگتی ہے، تو دودھ پیتا ہے۔ میں رب نے تیرے لیے کیا کیا؟ ماں کی 2 نہروں کی صورت میں دودھ تیرا جاری کر دیا ہے، اب تو 2 سے اوپر کا ہو گیا ہے، اب تیرے دانت نکل آئے ہیں، اب تو چلنے لگا ہے، اب تو شرارتیں کرنے لگا ہے، اب تو دودھ کبھی پیتا ہے کبھی نہیں، اب تو دہائیاں دیتا ہے، ماں دودھ چھڑاتی ہے اور تو چھوڑتا نہیں ہے، اب ماں کہتی ہے یہ دانت بڑے ہو گئے ہیں، یہ کاٹتا ہے اور یہ کوئی چیز کھاتا نہیں، کیا کروں کدھر جاؤں؟ فرمایا اب پھر تو دہائیاں دیتا ہے، میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ میں رب تجھے کہتا ہوں جہاں میں نے بطن سے 1 لائن میں رزق دیا، دنیا میں 2 لائنوں سے رزق دیا، اب میں رب نے 4 رزق کے دروازے تجھ پہ کھول دیے ہیں۔ اب 4 راستے کھلے ہیں، پہلے دودھ پیتا تھا، اب دودھ والا راہ بند کیا، اب کہا بھینس کا دودھ پی، گائے کا دودھ پی، بکریوں کا دودھ پی اور اونٹنیوں کا دودھ پی، اب میں نے تجھے حکم دیا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، میں رب نسقیکم مما فی بطونہ، ان کے بطنوں سے پیٹوں سے ہم تمہیں دودھ پلا رہے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے، ایک طرف گوبر ہے وہ بھی بدبودار، وہ بھی پلیت، وہ بھی حرام، اور دوسری طرف خون ہے وہ بھی سرخ، وہ بھی حرام ہے، 2 حراموں کے درمیان میں نے تیری لائن بچھائی ہے، بالکل سفید لبنن خالصا۔ واہ میرے مولا، واہ میرے مولا، دونوں کے درمیان میں نے حکم دے دیا ہے،
او گوبر تیری بدبو دودھ میں نہ آئے، خون کو حکم دیا تیرا قطرہ تیری سرخی وہ دودھ میں نہ آئے، اور دودھ کو میں نے ان دونوں کے درمیان سے لبنن خالصا، اے خالص دودھ نکال کے دیا۔ میری ڈیمانڈ یہ ہے میں خالص دیتا ہوں تو خالص لیتا ہوں، سجدے میرے کر خالص ہے، تسبیحاں کر میریاں خالص، سبحان اللہ کہ خالص، اللہ اکبر کہ خالص۔ میں خالص پہ دینا وا تے ڈیمانڈ بھی میں کی کرنا، خالص دی کرنا، خالص لیا۔ یہ بھی تیرا راہ میں نے بنایا، دودھ والا راہ بھی بنایا، اور پھر میں نے تیرا دوسرا راہ بنایا، اب تو گندم کھا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ قرآن اللہ دا ہے، موتی انج موتی پر ہوندہ ہے، گلاں کردہ پہ ہے۔ ہم نے انسان کے لیے، انسان کو چاہیے کھانے کی طرف دیکھ، انا سببنا الماء صبا، ہم نے کیسا خوب پانی بہا دیا ہے، بارشیں اتاری ہیں، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، اناج ہم نے اس میں سے اگایا اور انگور ہم نے اس میں سے نکالے ہیں، اور ہم نے اب دالیں بھی کھا، اب چاول بھی کھا، اب گندم بھی کھا، یہ دوسرا راستہ ہے۔ پھر رج جاندہ بندہ کیا ہون امب بھی کھا تے انگور بھی کھا، پھل بھی کھانا، عنبا وقضبا وزیتونا ونخلا۔ پھر ہم نے انسان کو کہا زیتون بھی کھا تے کھجوراں بھی کھا تے انگور بھی کھا، یہ پھل ہیں سارے، ان پھلوں کو استعمال کر۔ پہلا دودھ، پھر اناج، پھر پھل، اور پھر گوشت، اور یہ جانور بنائے ہیں تمہارے لیے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپاؤں کو، جانوروں کو حلال کیا، ہن تو گوشت بھی کھا۔ پہلے صرف اور صرف ماں کے بطن سے خون آ رہا تھا، اب دنیا میں آیا تو کیا ملا؟ دودھ ملا ہے، 2 لائنیں جاری کی ہیں، 2 لائنیں کاٹی ہیں، 4 ہم نے جاری کی ہیں، اب 4 کے بھی کٹنے کا وقت آ گیا۔ یہ بستر پہ پڑا ہے، بچے بچیاں قریب آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابا جی پھل لو، دودھ لو، اے روٹی دی برکی تے لا لو نا، اے چاول نے تھوڑے جے چمچ کھا لو۔ تے او کی پیا کردہ ہے؟ او آندہ نہیں، تے منہ وچ پانی بھی پایا جائے تے پانی بھی باہر آ جاندہ وے۔ اے میں رب نے او دیاں ہون جان دیاں گھڑیاں تے بندہ پریشان ہے، پتر بھی چھڑ کے چلے آواں، تیاں بھی چھڑ کے چلاواں، مکان بھی چھڑ کے چلاواں، سارے رشتہ دار تے دنیا تے مسجداں تے دین چھڑ کے چلاواں، میرے مولا آگے کیا بنے گا؟ فرمایا گھبرا نہیں، فرشتوں کے جمع غفیر بھیج دیتا ہوں، اور وہ آ کے کہتے ہیں جس رب نے تجھے ایک پائپ لائن سے خوراک دی تھی،
جس رب نے تجھے ایک کاٹ کے دو سے خوراک دی تھی، جس نے دو کاٹ کے چار سے خوراک دی تھی، او بندے گھبرا نہیں، آج چار رستے بند، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ گھبراتا کیوں ہے؟ آج تیری مہمان نوازی کے لیے رب نے بندوبست کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے ہیں۔ فرشتے آئیں تو فرشتے کہیں گھبرا نہیں بندے، ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبریاں سنا دو، اور جنت میں رب نے تمہارے لیے کیا کیا۔ او میرے بندے، دنیا میں تو حرام سے بچ کے آیا، شرک سے بچ کے آیا، بدعات سے بچ کے آیا، گناہوں سے بچ کے آیا، تو نے دنیا میں میرا حکم مانا، میں رب آج کیا کر رہا ہوں؟ نزلا من غفور الرحیم، میں رب نے تیریاں مہمان نوازیاں دا بندوبست آج کر لے ہیں۔ تیری مہمان نوازی فرشتے تنو اپنے پروٹوکول اچ لے کے جان گے، ریشمی غلافاں وچ لے کے جان گے، تے جنت دے او منظر ہم تیرے سامنے، اے سارا ایک مضمون ہے، پر ٹائم بھی میں نال ہی ویکھدا ہوں تے نال پھر کچھ چیزاں کڈی آنا، بہر کیف اپنے جملے پہ آ جاتے ہیں۔ میں رب نے تمہیں قدرت کا شاہکار بنایا ہے، او انسان تو کیا تھا، تجھے میں نے کیا بنایا ہے، اور میری پہچان ہوتی ہے تجھ سے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، ساری کائنات کی رونق ہے اللہ، اور وہ رونق کیسے دکھاتا ہے؟ قدرت سے دکھاتا ہے۔ کبھی خوشی دیتا ہے تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ لیتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ لگا کون ہے یہ کرنے والا؟ فرمایا وہی ہے اللہ نور السماوات والارض۔ وہ اپنی تدبیروں سے پہچانا جا رہا ہے، وہ اپنے کاموں سے پہچانا جا رہا ہے، وہ اپنی کاریگری سے پہچانا جا رہا ہے، اور اس نے ایسا کاریگر ہے، ایسا شاہکار بنایا ہے، اس نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں سب سے زیادہ حسین انسان کو بنایا ہے۔ یہ اپنی قدرت سے پہچان ہو رہی ہے، اور وہ اپنے بعض اوقات زندگی دے کے وہ پہچان کرواتا ہے، اور بعض اوقات لے کے پہچان کرواتا ہے، بعض اوقات امیدیں دے کے پہچان کرواتا ہے، بعض اوقات امیدوں کے دروازے بند کر کے پہچان کرواتا ہے۔ یہ کیسے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔